رسالت نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، صدائے چورا شریف، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تعالى في مقام آخر: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق وصدق رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان. صدق وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت، عقیدت، ذوق شوق کے ساتھ بلند آواز سے مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بدن سے جان نکلتی ہے، بدن سے جان نکلتی ہے، سینے سے تیرے غلام جب نکلتے ہیں مدینے سے. تیرے غلام جب نکلتے ہیں شہر مدینے سے. یا الہی ہم سب کو دکھاتے مدینہ، وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا تیری رحمت دن رات برستی ہے. جہاں میرے مولا تیری رحمت دن رات برستی ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام صدر محفل جانشین پیر طریقت حضور قبلہ سید اشتیاق احمد شاہ صاحب، سید ندیم گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر نعت خوانان حضرات و سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ ڈپٹی درس قرآن کی شہر فیصل آباد سے نہیں لگی، بلکہ آج کے درس قرآن کی ڈپٹی شہر مدینہ سے. میرے قبلہ حضور سید اشتیاق احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا وجود امت کے لیے اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، حقیقت ہے. میں نے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک وجود اور ایک ایک سانس ان لوگوں کے فائدہ کے لیے اور نفع کے لیے آپ نے وقف کر رکھا ہے. اور پھر میرا رب قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اس کا نام قیامت تک جاری رہتا ہے. اس گھرانے کے بڑے احسانات ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضور قبلہ سید اشتیاق احمد شاہ صاحب کا، جن کے توسل سے، جن کی محبت سے یہ مجھ کو شہر مدینہ کی حاضری نصیب ہوئی اور روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ نصیب ہوا اور کعبہ بیت اللہ شریف کی سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ یہ سعادت ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. شہر مدینہ کی، شہر مکہ کی آپ تو باتیں سنتے سنتے تھکتے نہیں ہیں. ارے کیسے آپ تھکیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
70,000 فرشتے روزانہ میری بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ اے امتی تم کتنا خوش نصیب ہو کہ بار بار بلائے جاتے ہو۔ کتنی خوش نصیب ہیں کہ بار بار عمرے پہ بھی بلائے جاتے ہیں اور بار بار حج پہ بھی بلائے جاتے ہیں۔ شہر مدینہ کی بات ہو یا مکہ کی بات ہو، کیا ہی بات ہے یار، ایک ہی چیز نرالی ہے۔ اس دفعہ ویسے یہ تو تیسرے مرتبہ حج نصیب ہو رہی ہے، اور اس دفعہ جو خصوصیت کے ساتھ میں نے چیز دیکھی ہے شہر مدینہ کی، اللہ کی قسم اور اس کی عزت کی قسم، شہر مدینہ میں ہو یا شہر مکہ میں ہو، جب آپ کعبہ کے قریب کھڑے ہوں یا حضور کے روضہ مبارک کے قریب کھڑے ہوں، جو بھی دل میں خواہش ہوتی ہے اللہ پوری فرما دے۔ حقیقت ہے، میں نے یہ نظارہ بھی کیا ہے اور تجربہ بھی کیا ہے، اس دفعہ تو اخیر ہو گئی ہے۔ جو بھی دل میں تمنا ہوئی ادھر کہ اللہ یہ ایسے ہو جائے تو اللہ حضور کے صدقے ویسے فرما دیتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرا وہ جوتے کا وہ جو تھیلا تھا نا جی، وہ گم ہو گیا، اور جب وہ گم ہو گیا، جب ہم قباء کی طرف گئے تو وہ ویگن کے اندر رہ گیا، اور میرے اب ہاتھ کے اندر جوتا تھا، تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، میرے ہاتھ میں یہ جوتے ہیں تو یہ پردے کے بغیر ہیں، تو یہ بے ادبی ہے۔ دل میں صرف خواہش ہوئی، دل میں تمنا، یقین فرمائے ابھی 2 منٹ ہی نہیں گزرے تھے تو سامنے قریب ہی وہاں ایک تھیلا پڑا تھا اور وہ خالی تھا، تو اللہ نے میری توجہ ادھر فرما دی، اور دل کیا ہے کہ آج لنگر حضور کے شہر مدینہ سے کھائیں تو لنگر کا بھی اہتمام ہو۔ یقین فرمائے کوئی بھی خواہش، اور پھر دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کیوں نہ ہو حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کوئی سلام کا عقیدت بھرا کوئی نذرانہ سلام بھی پیش ہو جائے، تو دل کے اندر خواہش ہوئی۔ تو اس وقت صبح کا جنت البقیع کی طرف گئے، تو اب تو انہوں نے لینے بنا لی ہیں، اور لینے بنا کر وہ سیدھا بس چکر لگوا لیتے ہیں، اور یہ بھی پاکستان لوگوں کی مہربانی ہے، تو یہ اس پر ان کی وجہ سے ہم پر پابندی لگتی ہے۔ اب دل میں خواہش ہوئی، انہوں نے سب کچھ اب ملیا بیٹ کر دیا، نام و نشان مٹا دیے۔ پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدار مبارک درمیان کے اندر تھا، اور وہاں وہ نمایاں نشان بھی تھا، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ جنہوں نے سرکار دو عالم وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا، ان کی بھی قبر مبارک اور 4 دیواری موجود تھی۔ اب سب کچھ منہدم ہو گیا، کسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تو دل میں خواہش ہوئی کہ پتہ نہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کہاں ہے، تھوڑی سی توجہ ادھر ہو کر سلام پیش کیا جائے۔ ابھی دل میں تمنا ہوئی، خواہش ہوئی، کیونکہ نشان تو تھے نہیں، اب پتہ نہیں وہ سب مسمار کر دیے۔ یقین فرمائیں ابھی دل میں خواہش ہوئی تو ساتھ ہی کوئی ایک ایران سے آنے والا، کیونکہ جو ایرانی لوگ ہیں نا ان کو جنت البقیع کے ایک انچ کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں کس کی قبر ہے۔ یقین فرمائے میں ادھر ممبر پر بیٹھا ہوں، ابھی دل میں تمنا ہی ہوئی تھی کہ حضور کی بیٹی کی بارگاہ ہمیں بھی سلام عقیدت پیش ہو جائے، تو قریب ہی وہ پیچھے سے پتہ نہیں کہاں سے آیا، مجھے کہنے لگا وہ دیکھو حضور سرور کائنات علم کی لخت جگر بیٹی فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک وہ سامنے ہے۔ یقین فرمائیں کہ اس دفعہ تو اللہ کی رحمتوں کا اتنا نزول ہوا، جو بھی دل کے اندر آیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی کیا باتیں ہیں۔ ہاں وہ حدیث مبارکہ جو کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی اس کا نظارہ کیا، وہاں وہ بھی لکھی ہوئی ما بین بیتی و بین المنبر ریاض من ریاض الجنہ۔ اور لوگوں تمہیں کیا خبر شہر مدینہ کی، کیا ہی باتیں ہیں، میرے ممبر اور میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ زمین کا عام نہیں بلکہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ما بین بیتی، اہل علم بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے نبی سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو زمین کا حصہ، جو زمین کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغیچہ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اہل علم نے بیان فرمائی ہے کہ ہر نبی کی روح جب جسم سے نکلی وہ مقام علیشین میں چلے گی، اور روح مصطفیٰ کے نکلنے کا جب وقت آیا تو روح مصطفیٰ نے عرض کی، باری تعالیٰ میرا جسم بھی مدینے میں رہے، میری روح بھی مدینے میں رہے، میرا جسم بھی مدینے میں رہے، میری روح بھی مدینے میں رہے۔ بڑی دلیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد کسی کے دل میں یہ خیال آئے، اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ تانا دے سکتا ہے کہ میرے نبی کی امتی کو حضرت آدم کی روح تو جنت کے اعلیٰ درجے پر چلی گئی، نوح کی روح، حضرت سیدنا یعقوب، حضرت یوسف، 1,24,000 نبی پیغمبروں کی روحیں تو مقام علیشین میں چلی گئی۔ تمہارے نبی کی روح تو اوپر نہیں گئی ہے، وہ تو مقام علیشین کے درجے پر فائد ہونے سے معاذ اللہ محروم رہی ہے۔ شاید کوئی میرے نبی کے امتی کو تانا دے تو اللہ نے فرمایا، پیارے محمد اگر آپ کا جسم بھی مدینے میں اور روح مصطفیٰ بھی مدینے میں رہنا چاہتی ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، جہاں آپ کی روح ہے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دوستو سبحان اللہ، اب دوستو جسم سبحان اللہ، اب دوستو جسم مصطفیٰ بھی زندہ باد زندہ، جسم مصطفیٰ بھی مدینے میں ہے، روح مصطفیٰ بھی مدینے میں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث مبارکہ ہے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہی کوئی میرا امتی دنیا کے جس کونے کے اندر جب ہی درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، میں محمد وصول کرتا ہوں۔ اب دنیا کائنات کے اندر بیک وقت کتنے لوگ ہیں، کروڑوں اربوں کے اعتبار سے میرے نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا میرے نبی کی روح اوپر جاتی ہے پھر آتی ہے پھر آتی ہے؟ ایسے تو نہیں ہے نا کہ میرے نبی کی روح ایسے آتی جاتی رہے، نہیں، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرا جسم بھی مدینے میں ہے، روح مصطفیٰ بھی مدینے میں ہے۔ جب ہی کوئی امتی درود پڑھتا ہے، فرشتے میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، میں وصول کر لیتا ہوں۔ تو وصول وہی کرتا ہے کہ جو زندہ بھی ہو اور حیات بھی ہو، اور یہ وہ حدیث ہے جو سب مسلک والے مانتے ہیں، اور ایک محبت والوں کے لیے بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اسمعوا اہل محبتی، اہل محبت کا درود خود محمد میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہیں، یا ساریۃ الجبل، تو 1500 میل دور حضرت سیدنا ساریہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی آواز سن سکتا ہے، تو میرا نبی فیصلہ آباد میں درود پڑھنا جو امتی پڑھتا ہے وہ مدینے میں بھی سن سکتا ہے۔ یہ شان ہے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ میری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ہی غزوہ سے میرے نبی، جب ہی کسی غزوہ سے، کسی جنگ سے، جہاد سے، کسی غزوہ سے جب میرے نبی واپس آتے، جیسے جیسے شہر مدینہ آتا تو میرے نبی اپنی سواری کو ایڑی کے زور لگاتے کہ تاکہ یہ جلدی شہر مدینہ میں پہنچے۔ میرے آقا دو جہاں اپنی سواری کو ایڑی لگاتے اور اس کو تیز کر دیتے، چونکہ میرے نبی کو شہر مدینہ سے پیار ہی اتنا ہے۔ جس کے ساتھ دوستو پیار ہو تو اس کا انتظار ہوتا ہے، اس کا بولیے انتظار ہوتا ہے، اور اس کے پہنچنے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا ہے، اس کا کتنی شدت سے ہمیں انتظار ہے۔ اہل علم تو ایسے کرتے تھے، 6 مہینے ماہ رمضان کے
آنے کا انتظار کرتے تھے. اگلے 6 مہینے جو اس کے اندر دعائیں مانگی تھی، عبادات کی تھی، اس کی قبولیت کی وہ دعا مانگتے تھے. اس لیے تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. جب ہی رجب آتا تو عرض کرتے باری تعالیٰ اللہم بارک فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رمضان اب بالکل قریب آ گیا، ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے. جب انسان کو کوئی نعمت ملنے کی توقع ہو، کوئی نعمت اچھی نعمت ملنے کی کوئی توقع ہو تو اس کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرنے والا ہو، ولادت کا وقت قریب ہو تو کیسے شدت سے اس کا انتظار ہوتا ہے اور کیسے آپ اس کو شدت کے ساتھ منتظر رہتے ہیں. عمرہ اور حج کا ٹکٹ نکل آئے تو کتنی جیسے جیسے دن قریب آئیں گے روانگی کے تو کیا احساسات ہوں گے. ہے سمجھ رزلٹ اچھا آنے کی امید ہو، اچھے رزلٹ آنے کی امید ہو تو کتنی شدت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے. ارے برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے. اہل اسلام کا اس مہینے کے ساتھ روحانی تعلق بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تربیتی تعلق بھی ہے. یہ روحانی اور قلبی وابستگی ہے کس کے ساتھ؟ بولیے ماہ رمضان کے ساتھ. حقیقت ہے چونکہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے. میرے نبی آقا دو جہاں نے اس کے آنے سے پہلے خطبہ استقبالیہ ارشاد فرمایا، جس کا حضور قبلہ شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ تازہ تازہ عمرہ شریف کر کے جا رہے ہیں تو وہ پہلے جو پروگرام تھا وہ منسوخ کیا جس صاحب خانے کا. تو میری دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ وہاں ماہ رمضان کی آمد پر خطبہ دیں. سبحان اللہ. خطبہ استقبالیہ یہ دینا میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضرت سیدنا یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اور وہ حدیث مبارکہ نمبر بھی لکھ کر آیا تھا لیکن کاغذ وہاں رہ گیا. اس کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. معلوم ہے کون ہے حضرت سلمان فارسی؟ ایران کے رہنے والے تھے. والد آتش پرست تھا اور حضرت سلمان فارسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا جو آگ ہم خود جلاتے ہیں اور وہ خود پھر بجھ جاتی ہے، لکڑیاں جلاتے ہیں ڈالتے ہیں تو وہ چل جاتی سے روشن ہو جاتی ہے اور جب لکڑیاں ختم ہوتی ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے. یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا وحدانیت کا. باپ سے کوئی تکرار ہوا، باپ نے گھر سے نکال دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چچا نے ان کو نکال دیا تھا. تو یہ سفر کرتے کرتے ہوئے کسی اور ایک راہب کے پاس آئے اور راہب کے پاس جب آئے انہوں نے اس کو علم دیا. اب وہ جب مرنے لگا تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے اب تو آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے مجھے علم تو بہت دیا ہے، میری تربیت بھی کی ہے لیکن میری صحیح تسلی اور تشفی نہیں ہوئی ہے. تو مجھے کوئی ایسا در بتا دیں، مجھے کوئی ایسا پتہ بتا دیں کہ جہاں میرے دل کی تسلی اور تشفی ہو. تو اس راہب نے کہا میرے علم کے مطابق تیری تسلی تشفی ایسے شہر میں ہوگی جو کھجوروں والا ہوگا. وہاں آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ مکہ کے اندر پیدا ہوئیں گے. حضرت سلمان فارسی وہاں سے چلتے چلتے ہوئے راستے کے اندر ڈاکوں نے حملہ کیا اور انہوں نے ایک یہودی نے آپ کو انہوں نے اس کو غلام بنا لیا اور یہودی مدینہ کا رہنے والا تھا، آپ کو اس نے خریدا. تو اس واسطے سے حضرت سلمان فارسی شہر مدینہ میں پہنچ گئے. اب ادھر اعلان نبوت ہوا. حضرت سیدنا سلمان فارسی نے سن رکھا تھا کہ اس نبی کی علامت، اس نبی کی پہچان، اس نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے اور ہدیہ قبول فرما لیں گے. تو وہاں سے چلتے چلتے ہوئے اپنے آقا سے کچھ کھجوریں لی اور اجازت لی. چلتا چلتا ہوا شہر مکہ کے اندر آیا، حضور کی بارگاہ کے اندر کھجوریں پیش فرمائی. میرے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے. فرمایا غربا میں تقسیم کر دو، مساکینوں میں تقسیم کر دو. چند عرصہ کے بعد پھر وہ کھجوریں لے کر
حضرت سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہدیۃ لک، یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہم اس کو قبول فرماتے ہیں۔ جب یہ دو نشانیاں دیکھ لی، حضور کے قدموں میں گر کر حضور کے لیے حضور کا کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے غلام ہو گیا۔ اللہ الہ الا، یہ حضرت سلمان فارسی کا تھوڑا سا میں نے آپ کو تعارف کرائے، یہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے پاس مبارک مہینہ سایہ افغن ہونے والا، تمہارے پاس ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا ہے۔ کتنی بڑی برکت والا ہے؟ اتنی بڑی برکت ہے کہ نفل پڑھو گے اللہ فرض کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور اگر فرض ادا کرو گے کمن ادا 70 فریضۃ، ایک فرض کے بدلے اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یہ ایسی برکت والا مہینہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض فرما دیے۔ ارے روزے اللہ نے فرض فرما دیے کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی نصیب ہو جائے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس روزے کی بدولت انسان کے دل میں تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، دل کی میل کچیل صاف ہوتی ہے۔ اس روزے کی برکت سے کینہ دور ہوتا ہے، روزے کی برکت سے سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، روزے کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی خوشخبری ہے، میرے نبی نے فرمایا سومو تصاحو، او میرے امتیو، روزہ رکھو تم تندرست ہو جاؤ گے۔ اگر بیماری ہے تو پھر بھی وہ ساری بیماری چلی جائے گی۔ آج سائنس اور ڈاکٹر اور حکیم بھی کہتے ہیں کہ روزہ 70 بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے، 70 بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ہر سال وہ باقاعدہ اجرا کرتے ہیں اس کا، 70 بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے جو فرما دیا 1500 سال پہلے، سو روزہ رکھو تصحو، بیمار نہیں ہوگی، اگر بیمار ہوئے تو تندرست ہو جاؤ، تصحو، سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ قیامہ تطوعا، اللہ نے اس رمضان کا قیام تمہارے لیے سنت بنا دیا، سبحان اللہ، سنت بنا دیا ہے۔ کتنا سنت بنا دیا ہے؟ نماز تراویح کی صورت میں ایک سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ایک سجدہ تراویح کی صورت میں پڑھیں۔ آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے، موبائل دیکھنا ہے، گھر کے اندر اخبار پڑھنا ہے، گھر کے اندر لیٹنا ہے، تو دیکھیے یہ مہینہ موقوف کر دیں عبادت کے لیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو 20 رکعتیں ہوتی ہیں تو کتنی بن جائیں گے سجدے؟ 40 سجدے بن جائیں گے، تو 40 کو 15 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنا بن جاتا ہے؟ اللہ اکبر، 60,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ نماز تراویح کی صورت میں جو آپ نے سجدے کرنے ہیں ایک رات میں، تو اللہ تعالیٰ 60,000 نیکیاں سجدوں کی عطا کرتا ہے۔ تو پھر ابھی قیام بھی ہے، پھر تشہد بھی ہے، پھر التحیات بھی ہے، پھر نبی کی ذات پر درود و سلام بھی ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت سننا بھی ہے۔ واہ واہ، کتنی ہی برکتیں ہیں۔ یہ صرف کوٹا بھائیوں اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو عطا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سے لے کر ان کی امت سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے کسی نبی کو اس طرح کا کوٹا عطا نہیں کیا ہے۔ اور جب حضور کی امت آئی اس طرح کے کوٹے اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا۔ کبھی ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے کبھی شب برات عطا فرمائی ہے، کبھی اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے شب لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، کبھی جمعرات عطا فرمائی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ واہ واہ، کیا بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے
پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ ارے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہگاروں کو تو تحفے میں پھر رمضان دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حق اہل سنت۔ یہ خطبہ استقبال رمضان دیتے ہوئے میرے نبی نے الفاظ سنے، خدا کی قسم ایک ایک لفظ کے اندر رحمت ہے اور برکت ہے اور رحمت ہے، شفا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ اتنی بڑی برکت والا ہے، یزاد فیہ رزق المومن، اس ماہ رمضان میں بندے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اتنی نعمتیں سجی ہوتی ہیں دسترخوان پر، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں وہ نعمتیں آپ کو افطاری کے ٹائم ملتی ہیں اور وہ سحری کے ٹائم ملتی ہیں جو پورا سال میسر نہیں ہوتی۔ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، میرے نبی فرماتے ہیں مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے نبی سرور اکرم فرمایا من افطر یوم صائما کان لہ مغفرۃ وعتقہ من النار، میرے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اس کی گردن جہنم کے آگ سے آزاد کرتا ہے اور اس کو روزہ کے برابر اللہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑی برکتیں، اتنا رمضان مبارک میں برکتیں، میرے نبی نے فرمایا اس میں سونا بھی برکت ہے، اس میں جاگنا بھی برکت ہے۔ اور تسحروا فإن فیہ برکت، او سحری کیا کرو، سحری کے ایک ایک لقمے میں اللہ نے برکت رکھی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کھانا آپ اپنے لیے کھا رہے ہیں، اپنی جسمانی قوت کے لیے کھا رہے ہیں، جسمانی طاقت کے لیے کھا رہے ہیں، لیکن اس کھانے کی نسبت رمضان کے ساتھ ہے۔ اب نام آ گیا سحری کا، تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فیہ برکت، اللہ نے سحری کے ایک ایک لقمے کے اندر برکت ہی برکت رکھی۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی برکت جب صحابہ کرام نے سنی تو یا رسول اللہ اتنی بڑی برکت ہے اور آپ نے روزہ افطار کرانے کی بڑی برکت بیان فرمائی ہے، تو یا رسول اللہ ہم میں سے سب ایسے نہیں ہیں کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کروا سکیں۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تم پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلوا سکتے تو میرے نبی نے فرمایا جو ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرے گا اللہ اس کو بھی روزے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ قلنا لا نجد، یا رسول اللہ اگر کھجور کا دانہ بھی نہ ہو، شربت بھی نہ ہو، کھجور بھی نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک پانی کے گھونٹ سے بھی افطار کرا دو اللہ پھر بھی روزے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ لما اقبل شہر رمضان، جب رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لایا، یہ جو استقبال رمضان ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، یاد رکھیں یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3612 ہے، یہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے۔ تو میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات جیسے ہی رمضان داخل ہونے والا تھا تو میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وما لا یستقبلکم، اے صحابہ تم کتنی عظیم چیز کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی، میرے نبی آقا دو جہاں کے یہ الفاظ ہیں سبحان اللہ، کیا کہا میرے نبی نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماذا یستقبلکم، ہاں جی، اور میرے نبی نے فرمایا کوئی تمہارا استقبال کرنے والا ہے اور تم بھی کسی کا استقبال کر رہے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کی سنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحی نازل ام عدو حضر، کوئی رب کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں، یا ہم پر کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے ہم اس کا سامنا کرنے والے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ نہ وحی نازل ہونے والی ہے نہ ہم پر کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، یغفر اللہ لکل قبلۃ، میرے نبی نے فرمایا
یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی پہلی رات میں ہر اہل قبلہ کی اللہ مغفرت اور بخشے فرما دیتا ہے. اور یہ تو پہلی رات کی برکتیں ہیں، تو پھر اس ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی کتنی برکت ہوگی، پھر دوسرے عشرے کی کتنی برکت ہوگی، پھر تیسرے عشرے کی کتنی برکت ہوگی، جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار. پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت اور بخشش کی نوید آتی ہے، اور آخری عشرے میں جس نے اپنی اصلاح کی ہے، روزے رکھے ہیں، دل کو صاف کیا ہے، ستھرا کیا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. سائیدار ختم نبوت زندہ باد، سائیدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ آقا ہمارے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، بے شک. تو جس طریقے سے آپ کا ان روحانی وجدانی حضور قبلہ شاہ صاحب کا یہ فیضان جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا، تو جس طریقے سے آپ کا یہ مجمع ہے، بڑا وجدانی ہے، روحانی بھی ہے، تربیتی بھی ہے، تو ان میں سے ایک بڑی محبت والا صحابی بیٹھے تھا. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ، اسی قوم میں، اسی صحابہ میں ایک آدمی بیٹھا تھا. جب میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو يَهْتَزُّ رَأْسَهُ، اس نے یہ بات سن کر اس نے ایسے سر ہلایا اور کہنے لگا بخا بخا بخا. کیا بات ہے، اگر رمضان مبارک اتنی عظمتوں والا ہے پھر تو ہماری موجیں ہی موجیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ جو لفظ بخا بخا کہتے ہیں نا عرب کے اندر، خوشی کے موقع پر کہتے ہیں بخا بخا. میں نے اس کا ترجمہ پنجابی میں کر دیا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی اگر عظمتیں ہیں کہ اس کی پہلی رات کی اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ ہر اہل قبلہ کی مغفرت اور بخشے فرما دیتا ہے، تو پھر تو ہماری موجیں ہی موجیں ہوں گی. تو دوستو نصیحت یہ ہے، آخری بات بیان کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شدہ معزارہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان آتا تو اپنا معزار ایزار باندھ لیتے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے، یہ اس کی تیاری میں لگ جاتے. سبحان اللہ. یہ شدہ معزار ہو. اصل پہلے جب آپ کوئی کام کریں نا مشقت والا، تو پھر پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، وہ کوئی پٹکے کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ نا کمر کو باندھ لیتے، اس سے اشارہ ہوتا تھا کہ اب یہ کمر بستہ ہو گیا، اب اس کام کے لیے تیار ہو گیا. تو حدیث کے جو لفظ ہیں شدہ معزارہ، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا کمر بستہ کر لیتے، مکمل تیاری فرما لیتے، اور پورے رمضان کے اندر بستر لپیٹ لیتے، حتیٰ جن سلخا، حتیٰ کہ بستر کے وہ قریب نہ آتے، اور پورے سال میں کسی اہل و عیال کو بیدار رات کو نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے نبی سرور کائنات تہجد کے ٹائم حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس انداز سے نکلتے تھے، میرے پہلو سے جدا ہوتے تھے کہ میرے آرام میں خلل نہیں آتا تھا، بیدار نہیں کرتے تھے، جگاتے نہیں تھے تہجد کے لیے کسی کو. میرے نبی تو کا معمول تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میرے نبی کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ رات کو اٹھ کر تہجد نماز ادا فرمایا کریں، لیکن تہجد نماز کے لیے میرے نبی اپنی ازواج مطہرات کو بیدار نہیں کرتے. ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ جوتے کے بغیر آپ وضو کر کے تشریف لا رہے تھے، تو میری آنکھ کھلی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ تاکہ جوتے کی کھسکاہٹ کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل نہ آئے. کیا بات ہے میرے نبی کی سیرت، کیا بات ہے میرے نبی کے کردار. اپنی ازواج مطہرات کے آرام کا اتنا خیال کہ تہجد تو حضور اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ بھی اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن دھوکہ نہیں دیتے. جوتا اس لیے نہیں پہنا، نعلین مبارکہ اس لیے استعمال نہیں فرمائی، نعلین مبارکہ اس لیے یوز نہیں فرمائی کہیں اس کے جوتے کی کھسکاہٹ کی آواز کی وجہ سے میری اہلیہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے آرام میں خلل نہ آئے. یہ میرے نبی کا پورا سال ہی معمول تھا.
لیکن جیسے رمضان مبارک کا چاند نظر آتا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ سارے اہل و عیال کو جگا دیتے سبحان اللہ اور فرماتے اللہ کی رحمتیں تمہارے قریب آ گئی، اللہ کی رحمتیں تمہارے قریب آ گئی، اٹھو اور اللہ کے حضور کو تہجد کی نماز ادا کر۔ تو دوستو رمضان مبارک کا استقبال بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اس رمضان مبارک میں اپنا احتساب بھی کریں، استقبال بھی کریں اور ساتھ ساتھ بولیے احتساب بھی کریں۔ دیکھیں اپنے من میں جھانکیں، اپنے اندر جھانکیں کہ میرے اندر کتنا گند ہے، اس کا محاسبہ کریں، اس کا حساب کریں کہ میں روزے کا کتنا اہتمام کر رہا ہوں، نہ تہجد کا کتنا اہتمام کر رہا ہوں، کتنی گناہ کرتا ہوں۔ آپ کے اس احتساب سے آپ کے اندر تبدیلی آئے گا۔ حج کریں، عمرے کریں، نمازوں پہ نمازیں پڑھیں اور ساتھ ساتھ روزے پہ روزہ بھی رکھیں، سخاوت پہ سخاوت بھی کریں، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ بھی دیں۔ آپ کے احوال میں اگر تبدیلی نہیں آئی تو سمجھیں وہ قبول نہیں ہے، حقیقت میں آپ کے احوال میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر آپ پہلے جھوٹ بولتے تھے، روزے کی برکت سے جھوٹ کو ختم کر دیں، سچ کو بولنا شروع کر دیں۔ دھوکہ کرتے تھے، اب دھوکے سے بعد آ جائے۔ اور اگر آپ گناہ کرتے تھے، آپ کی نگاہیں پاک نہیں تھی، آپ کی زبانیں پاک نہیں تھی، اب جیسے ہی رمضان مبارک آ گیا ہے آپ کے سارے احوال میں تبدیلی آ جائے، آپ سچ بولنے لگ جائیں، دھوکہ کرنے سے بعد آ جائیں، اور آپ کی اپنی نگاہیں پاک کرنا شروع کر دیں، اپنے دل کو بھی پاک کرنا کر دیں، پھر ایک سجدہ کریں گے رمضان میں وہ آپ کے لیے نور بنتا جائے گا۔ ورنہ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں، کم من صائمن، بہت سے روزہ دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو قیام کرتے ہیں، ماں سوا بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ اونچی آواز میں کہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس وجہ سے کیونکہ وہ روزے کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ روزے سے تو تقویٰ آنا تھا، روزے سے پرہیزگاری آنی تھی۔ اگر روزہ رکھ کر بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے، روزہ رکھ کر بھی غیبت سے باز نہیں آتے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ سے باز نہیں آتے، روزہ رکھ کر دوسروں کے دلوں کو دکھانے سے تکلیف کرنے سے باز نہیں آتے، تو پھر وہ آپ کے لیے رحمت کا پیغام نہیں بن کر آئے گا۔ اس لیے میرے نبی منبر پر قدم رکھا آمین، دوسری سیڑھی پر رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی رمضان مبارک کے روزے پائے، رمضان مبارک کو پائے اور رمضان مبارک نصیب ہو جائے اور رمضان مبارک نصیب ہونے کے باوجود اب رمضان میں اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے گا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ رمضان کو پائے اور رمضان کو پا کر اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے، اس کے تقاضے پورے نہ کرے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ تو میں محمد نے اس کی دعا پر آمین کہا۔ دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار جبریل ہو اور آمین کہنے والے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اب بتائیں وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو اس لیے ہمیں ساتھ ساتھ احتساب بھی، استقبال بھی اور ساتھ ساتھ احتساب کریں گے نا، اپنا محاسبہ کریں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن ہر ایک کا حساب ہونا ہے، اس حساب سے پہلے اپنا خود بولیے، ادھر دیکھیے اپنا محاسبہ کریں، استقبال بھی کریں، ساتھ ساتھ بولیے کیا احتساب بھی فرمائیں۔ میرے نبی نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، پھر اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر محاسبہ نہیں کیا تو پھر استقبال کا کوئی فائدہ نہیں۔ استقبال کے ساتھ ساتھ احتساب بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ماہ رمضان کے فیض و برکات سے سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔